بات کریں گے اور پھر کیا کہیں گے یہ جنون دیکھ؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مریم ساری زندگی برگر نہیں کھائے گی. ابھی بڑا برگر کرتی تھی. اس کا بہت شکریہ کہ اس نے یہ سب ڈرامے بازی کروائی، کیونکہ کم از کم الیکشن سے پہلے ہمارے اوپر سے ٹیگ اتروایا اس نے برگر بچوں کا. ابھی ایسا برگروں نے تمہیں سبق سکھایا نا، یاد رکھو گی ساری زندگی. جس طرح نوجوان ڈٹ کر کھڑے رہے، ہر جگہ ویڈیوز وائرل ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جہاں بھی دیکھیں، یوٹیوب. نوجوانوں نے جس طرح مقابلہ کیا، تعداد میں تھوڑے تھے اور دوسری طرف تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے نوجوان. کیا یہ نا ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. جو خان ہے نا وہ عشق ہے ہمارا، اور یہ کوئی چوری نہیں ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ عشق ہے ہمارا، وہ جنون ہے ہمارا. ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں لگا کہ ہم اس کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کو یہ چیز جو نہیں سمجھ آتی کہ یہ یہاں پہ ہر بندہ اپنے لیے آیا ہوا ہے، اپنے مستقبل کے لیے آیا. ہمیں پتا اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم رل جائیں گے. جیسے 70 سال میں ہم کہیں نہیں پہنچے، یہ ہمیں پھر ذلیل خوار کر کے مار دیں گے. ہم اس کو نہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کو شیل پاڑ رہے تھے، وہ کھڑے تھے سامنے، لڑکوں کی دیکھیں ویڈیو اڑاس کر رہے تھے. فرق نہیں پڑتا تھا کسی کو، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہماری بات ہے، یہ ہماری جنگ ہے. اس کو ہم اپنی آزادی کی جنگ سمجھ کے لڑ رہے ہیں. اور جب آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں نا، وہاں ہار نہیں مانی جاتی. یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم پورے دل سے لڑیں گے. رانا ثناءاللہ نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم گرفتار آج کر کے ہی رہیں گے. تو کرتا نا گرفتار، کہتا تھا ہمیں رپورٹ ملی ہے 20 منٹ جتنا یہ آپریشن ہوگا، 24 گھنٹے مزہ چکھایا نا. اور اتنی مار کھائی ہے یہاں پہ جو سپورٹر تھا، کیونکہ یہاں پہ منع کرتے تھے آپ آگے سے نہ مارے. یہ منع کرتے تھے. یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، ان کے پاس دیکھیں 100 فوٹیجز پڑے ہوں گے، ویڈیوز پڑی ہوں گی جس میں ان کے پاس اسلحہ تھا، گنز تھی، ڈنڈے تھے، ہر چیز تھی، اور مکر گئے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا. مطلب وہ جو پولیس والا گرا ہوا تھا شیلنگ کھانے کے بعد، اپنی شیلنگ سے خود ہی گرا ہوا تھا، وہ گن نکال کے اپنی دے رہا تھا کہ یہ سنبھال لو. مطلب سب جو یہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کتنی بڑی گنیں تھیں، اور کہتے ہمارے پاس گن نہیں تھی. مطلب اتنا شیل اکٹھا کیا ہوا ہے، اور کہتے کہ جی ہم نے صرف شیل مارا ہے، وہ بھی ایکسپائرڈ. اور یہاں پہ لڑکوں نے اتنی مار کھائی لیکن وہ ہار نہیں مانے. کتنوں کے سر پھٹے ہیں. خود تو یہ ہیلمٹ پہن کے آئے تھے، موٹی جیکٹیں پہن کے آئے ہوئے تھے یہاں مار کے لڑکوں کو، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. تو آپ اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا زخمی کر دی ہے. اور یہ گنڈے تھے، یہ گنڈے نہیں تھے، انہوں نے تو بڑے آرام محبت سے مار کھائی اپنے لیڈر کے لیے. ایک نہتی اکیلی خاتون کھڑی تھی جس پہ ڈائریکٹ فائر کیے جا رہے تھے، اور ایک نوجوان نے آ کے اسے بچانے کی کوشش کی. ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی. کیا کہنا چاہیں گے جس طرح اس طرف سارے رینجرز کے اہلکار ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے، اس پہ کیا کہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہے میرے لیڈر کی تربیت، یہ ہے پی ٹی آئی کی تربیت. ابھی دیکھیں درتاج گل کی بہن کی بھی ویڈیو ایک آئی ہوئی ہے جس میں اس کے سر پہ وہ دوپٹہ دے رہے ہیں. یہ میرے لیڈر کی تربیت ہے. ہم جب آئے تھے نا، وہ ہمیں ہمیشہ عثمان یہاں پہ ملتے ہیں، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے نا یہاں پہ، خواتین والی سائڈ پہ وہ نہیں آنے دیتے لڑکوں کو. تو جب ہم نکل کے بھی جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ راستہ بناتے جاتے ہیں گاڑی تک کہ آپ خواتین جا رہی ہیں، ان کو جانے دیں، آرام سے راستہ بناتے جائیں. ویسے تو لوگ خود بہت تمیزدار ہیں، خود ہی راستہ دے دیتے ہیں. وہ اتنا ڈیسنٹ بندہ ہے، وہ اتنے تمیز سے ملتا ہے. جس دن شیلنگ بھی ہو رہی تھی تو مجھے سامنے سے آیا، کہتے ہیں تمہیں میں نے منع کیا تھا، پھر واپس آ گئی ہو، میں تمہیں یہاں سے واپس بھیجتا ہوں تو سامنے سے آ جاتی ہو. تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے بھائی ہو سارے، تم لوگ شیلنگ کھا رہے ہو، ہم کیوں جائیں. مطلب وہ خواتین کو کہتے تھے کہ ان کو کوئی لحاظ شرم نہیں ہے، یہ آپ کو ماریں گے، یہ آپ کا نہیں کریں گے پردہ کہ آپ عورتیں ہیں یہ کچھ کریں گے، آپ لوگ الگ ہو جائیں، آپ ہمیں مار کھانے دیں، ہم کھا لیں گے. وہی ہوا نا. دیکھا سب نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ان کی کیا اصلیت تھی، کیسے ایک عورت فائر کرتے. آپ کہتے ہیں عورت نشانہ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اس عورت کے علاوہ، آپ کس کو مار رہے تھے. پھر ہمارے بندے نے آ کے بچایا نا، میرے لیڈر کی تربیت نے بچایا نا. پھر کورٹ کے آرڈر تھے 18 کے، پہلے کیوں اتنی تعداد میں آئے گرفتار کرنے؟ اور جس طرح سیلس پھینکے گئے، جس طرح کیمیکل والا پانی پھینکا گیا، اور جو ظلم و ستم کیا گیا، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہاسپٹلس میں ہے، کس کا بازو ٹوٹا ہے، کس کا منہ پھٹ گیا. کیا کہیں گے؟ بس وہ لاجک کی سمجھ ہی نہ آئی. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہاں پہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں گھسیں گے اس طرح. ہمارا لیڈر تو کبھی بھاگا ہی نہیں، اس کو گولیاں بھی لگی ہوئی تھی تو بھی وہ اسلام آباد جا کے پیش ہوا نا کورٹ میں، یہاں لاہور کورٹ میں پیش ہوا نا. آپ نے اس پہ حملہ کیا ہوا قاتلانہ، آپ اس کے مجرم نہیں پکڑ سکے، پھر بھی وہ نکلا نا اپنے گھر سے. اس نے کب کہا کہ میں پیش نہیں ہوں گا؟ جو آپ نے اتنا ظلم کیا یہاں پہ، یا تو وہ مفرور ہوتا تمہارے لیڈر کی طرح، گینڈے کی طرح واپس نہ آیا ہوتا، تب تو بات تھی بھی. وہ تو کبھی بھاگا ہی نہیں، وہ تو کبھی تم نے اس کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا تھا، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. کیا تم لوگوں کو زمان پاک کا رستہ نہیں پتا تھا؟ 18 تاریخ تو آندے تھے تم لوگوں کو، پہلے آگ لگ گئی، پہلے ٹوٹ پڑے. تو اس سے کیا، مجھے بتائیں اس سے فائدہ کیا ہوا؟ رینجرز آپ نے بھیج دی یہاں لوگوں پہ، ان کی کیا عزت بچی؟ جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی گئی. عورتیں یہاں پہ گالیاں دے رہی تھیں نام لے کے، وہ کہتی تھی بھائی کہ یہ وردیاں ہم نے تمہیں اس لیے پہنائی ہوئی ہے کہ تم لوگ ہمیں مارو. تو کیا عزت رہے گی؟ آپ کی ٹگے کی عزت نہیں رہے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لوگ شدید نفرت کر رہے ہیں. جب ان کو مارو گے تمہیں پھول تھوڑی پہنائیں گے، یا تھوڑی کہیں گے کہ واہ جی واہ اپنے ٹیکس کے پیسے سے ہم ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، ہمیں مارنے آ گئے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مریم نواز نے 3 حلقوں میں اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے جمع کرا دیں. لاہور کے 2 حلقے ہیں، گجرانوالہ. کیا کہیں گے آپ؟ بس میں ان کو شوق پورا کرنے دیں انشاءاللہ.
यहाँ पे मैंने सुना है मेहर शराफत उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो चलो शरीफ का शराफत से हो जाए जरा मुकाबला, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। इनको तो बेचारों को टिकट देने के लिए कोई मिला ही नहीं था, तो 3 उसने खुद ही ले ली होंगी। ये तो लोगों को मुफ्त में जेबों में डाल के टिकट बांधते फिर कि प्लीज हमारी टिकट ले लो, फिर भी लोग नहीं ले रहे। वो कहते भाई हमारी जान छोड़ो, हम जा जाते हैं गालियां पड़ती हैं। तो ये तो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे ना। जब बीबी निकलेगी बाहर, वो अपने छोटे छोटे मैरिज हॉलों से बाहर निकलेंगी ना लोगों में, तब लोगों को बताइएगा तुम्हारा तजर्बा किस चीज का था। तुमने जो आते ही मुल्क ठीक करना था यूं करके, वो ठीक क्यों नहीं हुआ? डिफॉल्ट की तरफ क्यों चला गया? खजाना खाली कैसे हो गया? अब को ये जरूर बताना बाहर निकलो। सुनने में आ रहा है मियां साहब वापिस आ रहे हैं। आ ही ना जाए, वो अपनी भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ सका, जिसका इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई की हुकूमत में आ जाए। अब जब इलेक्शन होने लगे तब वो वापस आएगा। उसको पहले गारंटी दो, पहले उसको लिख के दो कि मियां साहब आप आ जाएं, आपको हम निहारी पाए देंगे, आपको आलू गोश्त खिलाएंगे, आपको जेल नहीं भेजेंगे मियां साहब। वो फिर बेचारा आएगा, उससे पहले नहीं आ सकेगा। वो इतना बहादुर है। क्या देखते हैं आगे क्या होगा? इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अभी भी रस्से बंद है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रस्से बंद है, क्या कहेंगे? नहीं तो यहाँ पे इस मुल्क में कानूनी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ना हो रहा। कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं हो रहा इस मुल्क में। मतलब जो 144 नहीं लगी होती अचानक लग जाती है, फिर अचानक लोगों को मारना शुरू कर देता। कानूनी इस मुल्क में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब को इनको लगता है कि घर में रख लेंगे तो शायद खान साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे। मगर ये इलेक्शन कैंपेन है जो हमारी करा रहे हो। जिसने नहीं भी आना था वो भी जमान पर आके बैठा हुआ है। जिसने सोचा था मैं वोट डालने निकलूंगा, अभी वो भी अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पर आके बैठा हुआ है। तुम तो बड़ी अच्छी कैंपेन करा रहे हो। ये हमारी बी टीम है, मरियम नवाज जो है ना, ये हमारी तरफ से खेलती है। तो इसका बहुत शुक्रिया। हमारे ऊपर से बर्गर वाला टैग उतारने के लिए भी और जमान पाक में यहाँ मेला लगवाने के लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया।